الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کا رکوع نمبر 5 اور 23ویں پارے کا رکوع نمبر 4 انشاءاللہ آج میں اس کی تفسیر شروع کروں گا، یعنی سورہ یاسین کا آخری رکوع۔ ترجمہ اس کا ہو چکا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، اور جس کو بھی ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اس کو تخلیق میں اوندھا کر دیتے ہیں، الٹا کر دیتے ہیں، یعنی ہم اس کو بچپنے کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ الٹا کرنے کا مطلب جس طرح وہ چلا تھا نا اپنی زندگی کو لے کے، پہلے کمزور تھا، حافظہ کمزور تھا اس کا، تو آہستہ 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 طاقتور ہوتا چلا گیا، اور پھر دوبارہ ہم اس کو کمزوری کی طرف لے کر آ جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں انسان بچپنے والی باتیں شروع کر دیتا ہے، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہوتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت زیادہ دل پہ لے جاتا ہے، بھول بھی بہت جلدی جاتا ہے۔ تو وہی حالت اس کی ہو جاتی ہے جو بچپنے میں تھی۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک دلیل ہے، کیونکہ پچھلے رکوع میں اللہ نے فرمایا نا کہ ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مسخ کر دیں، ہم چاہیں تو ان کے چہروں کو مسخ کر دیں، تو جزوی طور پر یہ مسخ دنیا میں انسان ہو جاتا ہے، انتہائی طاقت کو پہنچتا ہے، انتہائی ذہین ہوتا ہے، پھر کیسا ریورس لگتا ہے اس کو۔ اور میں نے کہیں پڑھا ہے کہ میڈیکل سائنس یہ سمجھنے میں اب تک پوری طرح یعنی اس بات پر مطلع نہیں ہو سکی ہے کہ یہ ہوتا کیسے ہے، ہوتا کیوں ہے، یعنی اینٹی ایجنگ کا جو عمل ہے ہوتا کیوں ہے، اس کی پراپر وجہ اب تک سامنے نہیں آئی ہے کہ جوان ہونے کے بعد انسان دوبارہ کیوں ریورس ہو جاتا ہے اور کیوں بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ البتہ بعض اسلاف سے یہ منقول ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں حضرت اکرمہ، ان سے یہ منقول ہے کہ دماغی طور پر جو ہے نا بچپنے کی طرف جانا، اس سے اللہ نے علماء کو محفوظ رکھا ہوا ہے، یعنی جو پرہیزگار علماء ہوتے ہیں نا ان کا بڑھاپے میں ذہن میں بچپنا نہیں آتا، اور یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ یعنی آپ جو بزرگان دین ہوتے ہیں نا، بڑھاپے میں وہ ایسے بچوں جیسی حرکتیں نہیں کر رہے ہوتے، اور ان کی جو ذہانت ہے اس میں کمی نہیں آتی، حافظے میں تو کمی آتی ہے لیکن جو ذہانت ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ الٹی باتیں شروع کر دیں بڑھاپے میں جا کے۔ تو یہ یعنی بڑھاپے کی وجہ سے جو یہ انسان میں ایک فالٹ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عموماً علماء کو، بزرگان دین کو اس سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں افلا یعقلون، تو یہ عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی ہماری کیسی قدرت انسان ہمارے ہاتھ میں ہے، جب چاہیں اس کو طاقتور بنا دیں، دوبارہ پھر ہم اس کو بچپنے کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا، اور نہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہے۔ مشرکین جب قرآن کی آیتوں کا بہت اثر ہوتا تھا نا تو وہ کہتے تھے یہ شاعر ہے، معاذ اللہ، جیسے شاعر لوگ نہیں کلام میں مبالغہ آرائی کر کے، قافیے ملا کے، تانے بانے ملا کے اپنی بات میں بڑی جان ڈال دیتے ہیں، لوگ واہ واہ کر اٹھتے ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بھی شاعری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر ہے نا تو شاعری آپ کے لائق نہیں ہے، کیونکہ شعر و شاعری میں اکثر مبالغہ آرائی ہوتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں اللہ کے، آپ میسنجر آف گاڈ ہیں، آپ جو بات جتنی ہے اسی حساب سے بیان کریں گے اس کو، شاعری کے ذریعے اس میں مصنوعی تکلف کر کے، مصنوعی مبالغہ آرائی کی کوشش نہیں کریں گے آپ۔ تو بعض چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں لیکن ہر ایک کے لائق نہیں ہوتی وہ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ شاعری سے بہت زیادہ بلند ہے، تو اس لیے ہم نے آپ کو شاعری سکھائی نہیں ہے، تو یہ قرآن شاعری نہیں ہے، اور وما ینبغی لہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق بھی نہیں ہے شاعری۔ ان ہوا الا ذکر، یہ قرآن تو محض ایک نصیحت ہے، یہ کتاب تو محض ایک نصیحت ہے، وقرآن مبین، اور یہ قرآن ہے واضح روشن کتاب۔ روشن کا مطلب جو حق اور باطل میں واضح فرق کر کے رکھ دیتی ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، اس قرآن کا کام کیا ہے کہ یہ ڈرائے ان لوگوں کو جو واقعی میں زندہ ہیں، یعنی جن کے دل مردہ نہیں ہو گئے، جن کے دلوں میں زندگی ہے، جو حقیقی حیات ہوتی ہے، یہ ان کو ڈرائے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر اللہ کے عذاب کا قول ثابت کر دے گی، کیونکہ وہ جب انکار کریں گے تو قرآن اتنی بلاغت کے ساتھ، اتنی وضاحت کے ساتھ حق اور باطل کو واضح کرے گا کہ اس کے بعد کافروں پر اللہ کی حجت تمام ہو جائے گی، اور اللہ کا عذاب کا کلمہ کافروں پر ثابت ہو سکے گا۔ یہ مقصد ہے اس قرآن کا، کیونکہ اللہ قرآن نازل نہ کرتے اور پھر عذاب دیتے تو ظالم کہلاتا اللہ تعالیٰ، کہ اللہ نے بتایا تھا نہیں ہمیں جہنم جنت کے بارے میں، اور
ہمیں عذاب دے رہا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ایسی یہ شاعری نہیں ہے، یہ ایسی کتاب ہے جو زندہ لوگوں کو ڈرا دے گی، وہ بچ جائیں گے برائیوں سے، اور جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے ان پر حجت کو تمام کر دے گی. پھر آگے اللہ نے دوبارہ دلائل شروع کیے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، اللہ کہتے ہیں کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان کے لیے جو چیزیں بنائی ہیں جن کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا، انعامن یعنی چوپائے. ہمارے ہاتھوں نے بنائے کا مطلب ہر چیز اللہ ہی نے بنائی ہے، اللہ ہی کے حکم سے بنی ہے. یہ بلاغت ہے، یعنی یہ سمجھانے کے لیے کہ اس میں تمہارے ارادے کا کوئی بھی دخل نہیں ہے، یہ تو سب میں نے بنایا ہے. تو مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ لے کے بیٹھا ہوا تھا اور گائے اور اونٹ کو بنا رہا تھا اللہ تعالیٰ، یعنی یہ تو سب کچھ میرے تصرفات ہیں، تمہارا تو اس میں کچھ بھی دخل نہیں ہے. جیسے ہم گھر بناتے ہیں، کشتیاں بناتے ہیں، یہ سب بھی اللہ نے بنائی ہیں نا، لیکن اس میں انسان کے ارادے کا بھی دخل ہوتا ہے. لیکن جو چوپائے ہیں یہ تو اللہ کہتے ہیں تم نے تو اس کا کچھ بھی نہیں کیا، تم نے، یہ تو ٹوٹلی میرا کمال ہے جو میں نے ان جانوروں کو تمہارے لیے بنایا. فہم لہا مالکون، پس یہ لوگ اس کے مالک بنے بیٹھے ہیں، بنائے ہم نے اور مالک یہ بنے بیٹھے ہیں. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور یہ جو مالک بنے بیٹھے ہیں یہ بھی ہماری وجہ سے، اس لیے کہ ہم نے ان جانوروں کو مسخر کر دیا. ذللنا ذلیل سے نکلا ہے، یہ لفظ بھی میں بتا چکا ہوں. ذلیل اصل میں مسخر کو کہتے ہیں جو فرما بردار اور تابع ہو. عام طور پر جو آپ کے تابع ہوتا ہے وہ عزت دار نہیں ہوتا، عزت دار سربراہ کو عزت دار سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے اردو میں یہ لفظ گالی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے ذلیل، کہ یعنی جو کمتر، ورنہ اصل میں ذلیل کا لفظ عربی میں گالی نہیں ہے، ذلیل کا لفظ عربی میں مسخر ہے. جیسے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ شہد کی مکھی کے بارے میں کہ ہم نے اس کے لیے راستوں کو مسخر کر دیا، وہاں بھی ذللنا کا لفظ استعمال کیا ہے. اور سورہ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے ذلول کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے زمین کو مسخر کر دیا انسان کے لیے. ذلیل ذلول ایک ہی معنی میں، تو یہاں بھی یہی معنی وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ان کو تابع بنا دیا، مسخر کر دیا ہے انسانوں کے لیے. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، تو ان میں سے کچھ چوپایوں کو یہ سواری بنا کے چلتے ہیں. اونٹوں پہ کتنے لمبے لمبے ایک ملکوں سے دوسرے ملک کا سفر کر لیتے ہیں. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان جانوروں میں سے یہ کھاتے بھی ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان جانوروں کی اور ان لوگوں کے لیے ان جانوروں میں بہت سارے فائدے ہیں. منافع منفعت کی جمع ہے، جمع اقصا یہ کثرت پہ دلالت کرتی ہے. فواعل، مفاعل، افاعل، یہ جو بھی وزن ہے نا یہ جمع اقصا کا وزن کہلاتا ہے. منافع و مشارب، اور پینے کی بھی جگہیں ہیں، یعنی دودھ جس کو ہم پیتے ہیں. منافع منفعتیں ہیں، وہ مشارب اور مشروبات ہیں، سوری پینے کی جگہ نہیں، یعنی مشروبتن کی جمع مشارب، اور بہت سارے پینے کے بھی جو ہے ان جانوروں میں ان کے لیے ہم نے چیزیں رکھی ہیں. وہ پینے کی چیزیں دودھ ہیں جو مختلف جانوروں کے دودھوں کو اللہ تعالیٰ نے مشارب سے تعبیر کیا. وَاتَّخَذُوا مِن أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تو کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے ٹھہرا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر بہت سے معبودوں کو. اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جو کریٹر ہے اس کو تو کوئی بھی نہیں پوچھتا. سب مندروں میں جا کے، چرچ میں جا کے عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا جاتا ہے، اور مندروں میں بتوں کو پکارا جاتا ہے، چھوٹے بھگوان، بڑے بھگوان. تو دنیا کی اکثریت آج بھی شرک کرتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے دوسروں کو معبود بنا لیا. لعلہم ینصرون، تاکہ ان کی مدد کی جائے. معبودوں کا ایک تصور یہ بھی تھا کہ یہ قیامت کے دن ہماری مدد کریں گے. لا یستطیعون نصرہم، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی مدد کی استطاعت نہیں رکھتے. وہم، بلکہ یہ معبود جو ہے، لہم ان مشرکین کے لیے، جندن ایک لشکر ہوں گے، محضرون جن کو حاضر کر دیا جائے گا. یعنی خود ہی ایک لشکر بن کے حاضر ہوں گے کہ اللہ ان سے پوچھے گا بتاؤ تم نے ان کو کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو. اور جو پتھر کے بنے ہوئے معبود ہیں ان کو تو اللہ ان مشرکین کو رسوا کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہی جہنم کا ایندھن بنا دے گا. فلا یحزنک قولہم، پس جب یہ بات ہے، فلا یہ نتیجے کے طور پر فا آتی ہے کہ جب یہ بات ہے کہ اللہ نے جانور بھی بنائے انسانوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ مسخر کر دیا، اللہ کی قدرت ہے، اور انسان سے اللہ شکایت بھی کر رہے ہیں کہ اس خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتا ہے. تو اے نبی حجت اب تمام ہو چکی ہے. جب حجت تمام ہو چکی ہے تو فلا یحزنک قولہم، پھر ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں، پھر بھی ان کا ایمان نہ لانا، اور یہ جو ان کی یہ کفریہ باتیں کرتے ہیں، آپ پر اعتراضات کرتے ہیں، ان باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہوں.
انا نعلم ہم جانتے ہیں ما یسرون جو یہ باتیں چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو ظاہر کرتے ہیں. اللہ کو سب پتہ ہے تو اللہ انتقام لے لے گا. آپ اپنے تبلیغ کے کام میں